له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے. شعبان کا مہینہ عظمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور پھر ساتھ میں جمعہ کا دن، یہ بھی بڑا بابرکت دن ہے، اہمیت والا دن ہے. مگر آج ہمارے دلوں سے جمعہ کی اہمیت نکل گئی. جمعہ کی عظمت، جمعہ کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکل گئی. جمعہ کے دن ہمیں چاہیے تھا کہ ہم سب سے پہلے مسجد آتے، امام کے پیچھے بیٹھتے. حدیث میں آتا ہے جو جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد آتا ہے اسے اونٹ قربان اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. پھر اس کے بعد جو آتا ہے اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. پھر اس کے بعد جو آتا ہے اسے بکرا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. پھر اس کے بعد مرغی، اس کے بعد انڈا، ایسے ہی چلتا رہتا ہے. پھر جب امام خطبہ دینے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے رجسٹر کو لپیٹ کر خطبہ سننے لگ جاتے ہیں. روایت میں آتا ہے جو جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، اچھا کپڑا جو اس کے پاس میسر ہو، ضروری نہیں کہ نیا کپڑا پہنے، اچھا کپڑا جو اس کے پاس میسر ہو وہ پہنتا ہے، خوشبو ہو تو لگاتا ہے، اور مسجد آتا ہے، امام کے قریب بالکل بیٹھتا ہے اور خطبے کو غور سے سنتا ہے. خطبے کے دوران نہ کسی سے بات کرتا ہے، نہ چٹائی اور کنکریوں سے کھیلتا ہے، بلکہ دھیان اور یکجہتی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ خطبے کو سنتا ہے. روایت میں آتا ہے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اور مزید 3 دن تک کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. لیکن آج ہمارے دلوں سے جمعہ کی اہمیت اور عظمت نکل گئی. جمعہ کے دن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کام میں ملوث ہیں. جمعہ کے دن میں ہم کھیل میں ملوث ہیں، بیٹھ کر کھیلتے رہتے ہیں. کوئی فری فائر میں مست ہے تو کوئی ڈومینیشن میں مست ہے. یہ لہو و لعب کا کام ہے، جبکہ جمعہ کے دن ہونا یہ چاہیے تھا کہ صبح سویرے غسل کرے، مسجد آئے، سورہ کہف کی تلاوت کرے. آج تو ہم قرآن پڑھنا تو دور کی بات، قرآن کھولنا نہیں چاہتے، ہمیشہ قرآن سے دور رہتے ہیں. سورہ کہف کی تلاوت کرے،
اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھا کرے، یہ جمعہ کے آداب میں سے ہیں۔ مگر نہیں، ہمیں تو کھیل سے فرصت نہیں۔ جو بندہ کھیل میں ہر وقت ملوث رہتا ہے اس کے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف کھاتا ہے، کھیلتا ہے، گھومتا ہے، ورنہ اس کے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہمیشہ کھیل میں رہتا ہے۔ کھیلنا ہے تو غیر بھی کھیلتے ہیں، کھاتے تو غیر بھی ہیں، گھومتے تو غیر بھی ہیں، مگر ان میں اور ہم میں فرق کیا رہا؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم مسلمانی تہذیب و تمدن پر زندگی گزاریں، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم مسلمان بن کر رہیں، مگر جمعہ کے دن بھی پورا دن تو پورا ہفتہ تو ویسے ہی گزرتا ہے کھیل کود میں، مگر جمعہ کے جیسے عظیم دن میں بھی ہم کھیلتے رہتے ہیں، بیٹھ کر کھیل میں ملوث ہیں۔ جمعہ کی اذان ہوتی ہے پھر گمچھا لے کے جاتے ہیں غسل کرنے کے لیے، بہت بری بات ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اللہ فرماتا ہے ایمان والو، جب جمعہ کے لیے منادی پکارے، آواز دے، ندا دے، مؤذن پکارے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اللہ کہتا ہے جب جمعہ کی منادی پکارے، مؤذن اذان دے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ندی جاتے ہیں، نالا جاتے ہیں، غسل کرنے جاتے ہیں، غسل خانہ۔ قرآن کے حکم کے خلاف ہم کرتے ہیں اور خود کو کہتے ہیں ہم قرآن والا، خود کو کہتے ہیں ہم نبی والا، خود کو کہتے ہیں ہم اللہ والا۔ شرم کی بات ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ تم تجارت کرو، منع نہیں ہے، زراعت کرو، منع نہیں ہے، کاروبار کرو، منع نہیں، اللہ منع نہیں کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتے جب نماز ادا کر چکو تو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر پھیل جاؤ۔ اس سے پہلے اللہ کہتے ہیں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، بزنس بیپار چھوڑ دو، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، مسجد کی طرف چلو۔ جب نماز پڑھ چکو، اللہ کے احکام پر عمل کر چکو تو پھر فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ میرے دوست بزرگوں، جمعہ کی اہمیت کو دل میں پیدا کریں، عظمت کو دل میں بٹھائیں۔ جمعہ یہ گویا کہ ہفتے کا عید ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا سید الایام یوم الجمعہ، تمام دنوں کا سردار یہ جمعہ کا دن ہے۔ اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی تھی، اسی کی روشنی میں چند باتیں رکھوں گا۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، قال حب الدنیا وکراہیت الموت۔ اس حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، دیکھیں اللہ کے نبی 1400 سال پہلے یہ پیشن گوئی دی تھی، بطور پیشن گوئی کہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اور وہ پیشن گوئی آج کے دور میں حرف بحرف صادق آ رہی ہے، آج کے دور میں یہ حدیث فٹ ہو رہی ہے، لہٰذا آپ حدیث کو سنیں گے اور دنیا کے ماحول، دنیا کے حالات کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمیں سمجھنے کے ساتھ ساتھ دل میں یہ عہد کریں کہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، ان قریب ایسا زمانہ آئے گا، ایسا وقت آئے گا کہ امت پر، تم پر ہر طرف سے، ہر ملت والے، ہر مذہب والے ٹوٹ پڑیں گے، ایسے ٹوٹیں گے، ایسے جھپٹیں گے جیسے لوگ کھانے میں ٹوٹ پڑتے ہیں۔
کھانے میں جھپٹ پڑتے ہیں۔ آج دیکھیں ماحول کو دیکھیں، حالات حاضرہ کو دیکھیں، معاشرے کو دیکھیں، دنیا کے حالات کو دیکھیں۔ آج ہمارے سامنے ہر چیز آیا ہے، ہم دنیا کو دیکھیں، ہر مذہب والا، ہر ملت والا، ہر طبقہ مسلمان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ کبھی ہمارے شریعت پر حملہ کی جاتی ہے، کبھی 3 طلاق کا مسئلہ اٹھا کر مسلمانوں کے شریعت کو مٹایا جاتا ہے، کبھی پردے کا مسئلہ اٹھا کر مسلمانوں کی عورتوں کی عزت و آبرو کو پامال کیا جاتا ہے، کبھی ان کی شریعت پر حملہ کیا جاتا ہے، کبھی اذان کی بلند آواز پر پابندی لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی مسجدوں کو بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی قرآن کے آیات کو تحریف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہر طرف سے مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے۔ ماب لنچنگ کے نام پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، جگہ جگہ مسلمانوں کو خوریزی کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ ہر جگہ ابھی پچھلے ہفتے دہلی کا واقعہ ہے کہ دہلی کے اندر 16 مسجدیں ایسی ہیں جن میں جمعہ کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ 16 مسجدیں جمعہ کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ امام صاحب جمعہ کی نماز پڑھانے آتے ہیں تو پولیس والے روکتے ہیں، امام صاحب جب وجہ پوچھتے ہیں تو پولیس والے بتانے سے انکار کر دیتے ہیں، انہیں روک دیا جاتا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے۔ آج جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے روکا گیا ہے، کل 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے روکا جائے گا، پرسوں مسجد کو تالا لگا دی جائے گی، اس کے بعد مدارس بند کر دیے جائیں گے، اس کے بعد مسلمان کو تہہ تیغ کر دیا جائے گا، مسلمانوں کو صف ہستی سے ختم کر دیا جائے گا۔ ہر طرف سے ہر قوم والا، ہر مذہب والا مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گا۔ آپ دیکھیں غیر قوم ہے، ہندو ہے، وہ بھی مسلمانوں پر حملہ ہے، یہود ہے وہ بھی مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، نصارہ ہیں وہ بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ہر طرف مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اللہ کا خوف دل سے نکال دیا، اللہ کی خشیت دل سے نکال دی۔ اللہ کے نبی 1400 سال پہلے یہ پیشنگوئی دے کر چلے گئے ہیں۔ ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں پر، تم پر ہر طرح سے ہر ملت والے ٹوٹ پڑیں گے، ایسے ٹوٹیں گے جیسے لوگ کھانے میں ٹوٹتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھے ہوں گے اگر بھوکے ہیں لوگ، ان کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے تو لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ہر طرف سے کھانا کھانے لگتے ہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں کو ہر طرف سے ظلم و ستم کیا جائے گا، مسلمانوں کو زد و کوب کیا جائے گا، مسلمانوں کی مساجد محفوظ نہیں ہیں، مسلمانوں کے مدارس محفوظ نہیں رہیں گے، انہیں بند کرنے کی کوشش کی جائے گی، مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دنیا سے ختم کر دیا جائے، ہندوستان سے مسلمانوں کو مٹا دیا جائے۔ ارے انہیں کیا پتا، اس ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے قربانی دی ہے، اس ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے خون بہایا ہے، مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی، جب جا کر ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ ورنہ وہ بڑا ظالم انگریز جو تھا ہندوستان کو کھوکھلا کرنے والا تھا اور کھوکھلا کر چکا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، آج ہم مسلمان ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہے، جس بنا پر باطل حکمراں، باطل طاقتیں ہم پر حملہ کیے ہوئے ہیں، ہر طرف سے ٹوٹتے ہیں، ہر طرف سے حملہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مٹانے کی بھرپور سازش کی جا رہی ہے۔ لیکن مسلمان بے خوف و خطر، مسلمان بے فکر، مسلمان لاپرواہ ہو کر زندگی گزارتا ہے، نہ اسے خدا کا خوف ہے، نہ شریعت کا کوئی فکر ہے، نہ دین کی کوئی فکر ہے۔ دین مٹتا جا رہا ہے، قرآن پر عمل مٹتا جا رہا ہے، احکام شریعت ختم ہوتی جا رہی ہے، مگر ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمیں فکر ہے تو بس اپنی فکر ہے، مست کے ساتھ کھا کر عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، دنیا کے حالات ہمارے سامنے نظر نہیں آتے۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، فقال قائل یا رسول اللہ ومن قلت نحن یومئذ، ایک کہنے والے کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے، تعداد میں کم ہوں گے؟ کیوں؟ جب ہر طرف سے لوگ ٹوٹ پڑیں گے، ہر طرف سے لوگ حملہ آور ہوں گے تو جو تعداد میں کم ہوتا ہے اس کو حملہ کیا جاتا ہے، اگر تعداد میں زیادہ ہو تو اس کو حملہ نہیں کیا جاتا۔ جب ساری دنیا کے لوگ، سارے مذہب والے، سارے ملت والے ہر طرح سے مسلمان پر ٹوٹ پڑیں گے تو کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قال بل انتم یومئذ کثیر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تم اس وقت بہت زیادہ ہوگے۔ دیکھیں آج ہماری تعداد کم تھوڑی ہے، ہماری تعداد بہت زیادہ ہے،
کروڑوں سے زیادہ ہے ہماری تعداد، مگر پھر بھی ہمارے اوپر ہر طرف سے حملہ کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے۔ اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری حیثیت، فرماتے ہیں کہ تمہاری حیثیت ایسی ہو جائے گی جیسے سیلاب میں بہنے والا تنکا۔ محدثین نے غثاء کے 3 معنی بیان کیے ہیں، ایک سیلاب میں بہنے والا تنکا، ایک سیلاب میں بہنے والا پتا، ایک سیلاب میں بہنے والا جھاگ۔ سیلاب کے پانی میں پھین کی طرح جو جھاگ ہوتا ہے وہ بہتا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے؟ سیلاب کے پانی میں بہنے والا تنکا، اس تنکے کی کوئی حیثیت ہے؟ پتے کی کوئی حیثیت ہے؟ کچھ حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم بہت زیادہ ہوگے، تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی، مگر تمہاری حیثیت جو ہے سیلاب میں بہنے والا تنکا، پتا اور جھاگ کی طرح ہو جائے گا۔ اور دیکھیں حالات سامنے ہیں، آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہماری حیثیت 2 کوڑی کی بھی نہیں رہی۔ ہم نے اپنی حیثیت کو ختم کر دیا، اپنے مقام و مرتبے کو گرا دیا۔ ارے مسلمان وہ قوم تھی جسے لوگ حاکم سمجھا کرتے تھے، مسلمان حکمرانی کیا کرتی تھی، لوگ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر، مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر، مسلمانوں کے گفتار کو دیکھ کر، مسلمانوں کے تہذیب و تمدن کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، ان کے عاشق ہو جایا کرتے تھے، گرویدہ ہو جایا کرتے تھے۔ مگر آج مسلمان کی حیثیت ایسی کمتر ہو چکی ہے، ایسی نیچے چلی جا چکی ہے کہ اس کی حیثیت 2 کوڑی کی بھی نہیں رہی، سیلاب کے جھاگ سے بھی زیادہ کمتر اس کی حیثیت ہو چکی ہے۔ آج دیکھیں مسلمانوں کو کون پوچھتا ہے؟ کہاں ہیں مسلمان؟ بڑے بڑے عہدے دنیا میں ہمارے ملک میں ہیں، مگر اس عہدے میں مسلمان 0 کے درجے میں ہیں۔ کبھی دیکھا ہے کلیکٹر ہے ہمارا مسلمان، انسپیکٹر مسلمان ہے، جج کی کرسی میں کوئی مسلمان ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنی حیثیت کو ختم کر دیا، اپنے مقام کو گرا دیا۔ میرے دوستو بزرگو، جب یہ حدیث اللہ کے نبی صحابہ کرام کو سنائے تو صحابہ کرام کے زمانے میں انہیں سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے وہ کہنے لگے کہ ہم اس وقت کم ہوں گے۔ لیکن آج اگر یہ حدیث بیان کی جائے تو یہ حدیث ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ہمارے پاس مال و دولت بھی ہے، ہمارے پاس کوٹھے بلڈنگ بھی ہیں، ہمارے درمیان میں کوئی بھوکا نہیں رہتا، ہر ایک کھانا کھاتا ہے، مگر ہماری حیثیت کیا ہے؟ کہ غصائی سیل سیلاب کے تنکے کی طرح ہے، ہر طرف سے ہر ملت والا، مذہب والا ہم پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اور کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب اور دبدبے کو نکال لیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے وہ وقت تھا جب مسلمانوں کا رعب دبدبہ دشمنوں پر طاری تھا، دشمن مسلمانوں کا نام اور سن کر مسلمانوں کو دیکھ کر کپکپا جاتے تھے، ادب سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ دشمنوں کے دلوں سے نکال دیا گیا ہے، ان کے دلوں میں مسلمانوں کو کوئی خوف نہیں ہے، خشیت کوئی نہیں ہے، مسلمانوں کا رعب دبدبہ ان کے دلوں سے نکال گیا۔ کیوں؟ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ ہم نے اللہ سے نہیں ڈرا، لوگ ہم سے نہیں ڈرے، ہم نے اللہ سے نہیں ڈرا، لوگ ہم سے نہیں ڈرے، ہم اللہ سے ڈرے تو پھر کسی نے کہا ہے جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، دل میں خوف خدا ہے، خشیت الہی ہے، اللہ سے ہر وقت ڈرنے والا ہے، تو اس کے سامنے طاقت و لشکر کچھ بھی نہیں ہے، طاقت اس کے سامنے کچھ کام نہیں کرے گی، لشکر اس کے سامنے کچھ کام نہیں کرے گی۔ کیوں؟ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر دل میں خوف خدا ہو تو قیصر جیسا بادشاہ،
کسرا جیسا بادشاہ، لشکر والا بادشاہ، وہ بھی سامنے آ جائیں تو ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں اللہ سے ڈر ہے، اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہے۔ جو اللہ کا خوف ہوگا تو اللہ کی طاقت، اللہ کی پاور ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہوگی، پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن آج ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل گیا، خشیت الہی نکل گئی، تو پھر باطل کی طاقت کو ہم ڈرتے ہیں، باطل کی طاقت کو ہم ڈرتے ہیں، باطل کے لشکر کو ہم ڈرتے ہیں، ان کے دلوں سے رعب نکل گیا ہمارا، ان کے دلوں سے ہمارا دبدبہ نکل گیا، اس لیے ہم ڈرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، ہم ڈرتے رہتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر ڈرتے ہیں۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، کہ کافروں کے دلوں سے، دشمنوں کے دلوں سے تمہارے رعب اور دبدبے کو نکال دیا جائے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دی جائے گی۔ صحابہ نے فرمایا کہ قال فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، ایک کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے نبی وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف، موت کو ناپسند کرنا، یہ دلوں میں ڈال دی جائے گی۔ آج دیکھیں بالکل حرف بحرف یہ حدیث صادق آ رہی ہے، ہم پر فٹ ہو رہی ہے ہمارے دلوں میں۔ دیکھیں پوری حدیث کو دیکھیں، ہم پر غیر ہر مذہب والا ہم پر ٹوٹ پڑا ہے، ہر طرف سے ہمیں حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم تعداد میں کم نہیں ہیں، زیادہ ہیں، ہماری حیثیت سیلاب کے تنکے کی سی ہے، اور دشمن کے دلوں میں ہمارا رعب اور دبدبہ نہیں ہے، اور ہمارے دلوں میں وہن ڈال دی گئی ہے۔ وہن کیا چیز؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت، وکراہیت الموت، موت کا خوف، موت کا ڈر، موت کو ناپسند کرنا۔ آج دیکھیں ہر بندے کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے آخرت کی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ فرماتا ہے آخرت بہتر ہے اور دنیا سے، خیر لک من الاولیٰ، اولیٰ کہتے ہیں دنیا کو، آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ اور جو چیز بہتر ہو اس کی تمنا کرنی چاہیے۔ ہم جب کپڑا خریدتے ہیں یا کوئی کھانے کی چیز خریدتے ہیں یا کوئی ساز و سامان خریدتے ہیں تو دیکھتے ہیں کون اچھا زیادہ کوالٹی والا ہے، زیادہ بہتر کون ہے، زیادہ اچھا برانڈڈ کپڑا کون ہے نا، ہر چیز برانڈ خریدتے ہیں، مگر جو لوزر ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت دنیا سے بہتر ہے، مگر اس کی ہمیں فکر نہیں ہے، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے، ہم دنیا میں مست و مگن ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کیا ہے؟ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، مگر ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمیشہ دنیا میں مست و مگن ہے۔ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر چکی ہے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست ہو چکی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ انسان سے جو برائی صدور ہوتے ہیں، برا عمل کرتا ہے، وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ آج ہم دنیا کی محبت میں اس طرح مست و مگن ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نبی کے نام پر گستاخی کرتا ہے، نبی کے شبیہ بناتا ہے، نبی کی توہین کرتا ہے، توہین رسالت کرتا ہے، تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، یا تو جان دے دیں گے یا تو جان لے لیں گے۔ میرے دوست بزرگوں، ہمیں جوش آ جاتا ہے، ہمارا خون گرم ہو جاتا ہے نبی کے نام پر، لیکن ہم نے سنتوں کا مذاق اڑایا، ہم اپنے گھروں میں سنت کا مذاق اڑایا، گھروں میں رہ کر ہم کتنے سنتوں کو پامال کرتے ہیں، نبی کی توہین کرتے ہیں، نبی کی تذلیل کرتے ہیں، سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، آج ہمارا گھرانہ، ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول دیندارانہ ماحول ہے، ہر گھر میں جاننے والا موجود ہے، ہر گھر میں علم والے موجود ہیں، ہر گھر میں سمجھنے والے موجود ہیں، وہ جانتے ہیں
نبی کی سنت یہ ہے، وہ جانتے ہیں نبی کا طریقہ یہ ہے، وہ جانتے ہیں نبی کا اسوہ یہ ہے، پھر بھی نبی کی توہین کرتے ہیں، نبی کے طریقے کی تذلیل کرتے ہیں۔ آج ہمارا گھرانہ، ہمارا معاشرہ علم سے کمی نہیں ہے، ہر بندہ جانتا ہے، ہر بندہ واقفیت رکھتا ہے، لیکن نہیں، ہم نے نبی کے طریقے کو پامال کرنا ہے۔ آپ شادیوں میں لے لیں، شادیوں میں کتنی خرافات ہوتی ہے، مکس گیدرنگ ہوتا ہے، مرد و عورت کے یکجا ملنا ہوتا ہے، ایک ہی مرد و عورت یکجا کھانا پینا کرتے ہیں، اور شادیوں میں دیکھیں طرح طرح کی خرافات ہوتی رہتی ہے، فضول خرچی ہوتی رہتی ہے۔ شادی ضرورت کے لیے کرنی چاہیے، جتنی ضرورت ہے اتنی کرنی، اتنی استعمال، اتنی خرچ کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ آج ہمارے نکاح میں برکت کیوں نہیں رہا؟ ہمارے نکاح میں برکت اس لیے نہیں رہا، ہم شادیوں میں زیادہ خرچہ کرتے ہیں، جتنا خرچ کرنا چاہیے تھا اس سے زیادہ کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم شیطان کے بھائی شمار ہوتے ہیں۔ ہم نے شادیوں میں فضول خرچی کی، لہو و لعب کے کام کیے، بیکار کام کیے، جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہی کام سب شادیوں میں کیے جاتے ہیں، طرح طرح کے خرافات کیے جاتے ہیں، نبی کی سنت کا جنازہ نکالا جاتا ہے، نبی کی توہین کی جاتی ہے، نبی کے اسوہ کی پامالی کی جاتی ہے، اور خود کو عاشق رسول کہتے ہیں، خود کو ہم اسلام والا کہتے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ فضول خرچی کرنے والا یہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ ہم خود کو ٹٹولیں اور شمار کریں کہ ہم شیطان کے بھائی ہیں یا مومن بندے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، آج ہم اپنے اعمال کی وجہ سے گرے ہوئے ہیں، اپنے افعال کی وجہ سے گرے ہوئے ہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، تمہاری شریعت میں تو داڑھی رکھنا چاہیے، داڑھی شریعت میں رکھنا ہے، ضروری ہے، پھر تمہارے مسلمان بھائی داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ اب انہیں موقع ملتا ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں، اس کا مطلب داڑھی ضروری نہیں ہے، جبکہ داڑھی یہ اسلامی شعار ہے۔ پھر بھی اگر ہم نہ رکھیں تو غیر ہم پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور ہم نے اپنی ماؤں بہنوں کو پردے میں نہیں رکھا، ہم نے اپنی ماؤں بہنوں کو سر عام بازاروں میں کھلا چھوڑ دیا۔ جب کالج کی لڑکیاں، یونیورسٹی کی لڑکیاں پردہ کرنے لگتی ہیں تو ان پر انگلی اٹھتا ہے، اور کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ یہ پردہ اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ فیصلہ کورٹ دے گا، مجبور ہے وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمانوں نے اپنی بہنوں بیٹیوں کو پردے میں نہیں رکھا، ہم مسلمانوں نے اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کی، جس بنا پر کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ پردہ اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے، جبکہ اسلام کا لازمی حصہ ہے۔ لیکن نہیں، ہمارے اعمال اور افعال کی وجہ سے غیر ہم پر حاوی ہو رہا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اس لیے ہمیں چاہے اپنے افعال کو درست کریں، دنیا کی محبت دلوں سے نکال دیں، آخرت کی فکر کریں۔ اگر دنیا کی محبت آج ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، جسے دیکھو وہ دنیا کی فکر ہے، جسے دیکھو دنیا میں مست و مگن ہے، نہ اسے آخرت کی فکر ہے، نہ اسے آخرت کے کوئی پرواہ ہے۔ دنیا میں مست، وہ سوچتا ہے مجھے مرنا نہیں ہے، مجھے دنیا چھوڑ کر جانا نہیں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ہاں دیکھیں گے، قبر میں جا کے دیکھیں گے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یاد رکھیں، جہاں اللہ غفور الرحیم ہے وہیں قہار و جبار بھی ہے۔ اللہ جہاں غفور الرحیم ہے وہیں اللہ قہار و جبار بھی ہے۔ اللہ کی رحیمیت کو آپ نے دیکھا نہیں، اور اللہ کی جباریت کو بھی آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ اللہ تو کہتا ہے آسمان جیسا گناہ لے کر میں معاف کر دوں گا۔ اللہ نے کہا ہے معاف کر دوں گا، لیکن کیا پتہ ہو سکتا ہے اللہ پکڑ بھی لے، ہو سکتا ہے اللہ پکڑ بھی لے۔ اللہ کے نبی ہمیشہ کہتے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے حساب کو آسان کر دے۔ اللہ کے نبی کیا ضرورت تھی مانگنے کی؟ وہ تو بخشائے معصوم ہیں، انہیں کیا پڑی تھی مانگنے کی؟ لیکن نہیں، وہ ہمیشہ امت کو تعلیم دیتے رہے کہ دعا کو کثرت سے مانگا کرے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ حساب آسان کا کیا مطلب ہے؟ محدثین نے بتلایا کہ حساب آسان کا مطلب یہ ہے کہ جب میزان عمل لگا ہوگا، میدان محشر لگا ہوگا، اللہ ایک بندے کو بلائیں گے، اس کا رجسٹر کھولیں گے اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو گنوائیں گے۔ تو نے فلاں گناہ کیا تھا، بیت الخلاء میں جا کے بیڑی پیا تھا، وہاں ایسا کیا تھا، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ سب گنوائیں گے۔
بندہ گھبرائے گا، تھر تھر کانپنے لگے گا کہ اللہ یہ چھوٹی چھوٹی گناہوں کو بھی محفوظ کر رکھا ہے، گن رکھا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی گناہوں کو پکڑ رہا ہے، میں نے تو بہت بڑا بڑا گناہ کیا ہے، میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ جب چھوٹی چھوٹی میرا اس وقت کیا حال ہوگا جب بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا جائے گا، یہ تھر تھر کانپنے لگتا ہے، ڈرنے لگتا ہے۔ تو جب ساری چھوٹی گناہوں کو گنا دیا جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ فرشتوں تم اس کے سارے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں موقع اچھا ہے تو کہتے ہیں اللہ میں نے تو فلاں بڑا گناہ کیا تھا، چوری کیا تھا، اللہ میں نے تو فلاں جھوٹ بولا تھا فلاں جگہ، اللہ میں نے تو فلاں جگہ ایسے ایسے بڑے بڑے گناہ کیے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ بھی مسکرا دے گا، اللہ کہے دیکھو ابھی ڈر رہا تھا، ابھی کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گئے فرشتوں اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو، یہ ہوتے حساب یسیرہ، آسان حساب۔